کے پروگرام میں کہا ہے کہ اگر بات خسرو تک پہنچ گئی ہے تو صحیح کہا انہوں نے. آپ کا کیا مطلب ہے؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، رانا صاحب نے موقف دے دیا، میرے خیال بالکل ٹھیک موقف دیا. بات چیت 10 راؤنڈ تک سب بات آ دیکھیں میں نے نا وہ یہ جو خسرا کمیونٹی کے لوگ ہیں نا، مختلف خواجہ سراج، سوری میں معذرت چاہتا ہوں، آپ نے لفظ غلط استعمال کیا، میں کنڈم کرتا ہوں اس کو. وہ بھی عزت دار طبقہ ہے اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو دیکھیں یہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں اور آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں، تو وہ ان کو پہچان نہیں پا رہے. کئی لوگوں سے جو ہے وہ جرنلسٹوں نے پوچھا ہے، وہ لوگ خود بھی بتا رہے ہیں کہ ہم ان کو نہیں پہچان پا رہے، ابھی نہیں پتہ یہ کہاں سے آئے اور یہ کون لوگ ہیں. اب وضاحت اور سوشل میڈیا نے جس طرح ان کا بہت ساری چیزیں سامنے لا کر رکھ دی ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ جو رؤوف حسن صاحب کے دشمن ہیں انہوں نے بھیس بدل کے خواتین کے کپڑے پہن کے اٹیک کیا اور کچھ نہیں. عمران ریاض صاحب، کیا خدشات ہیں گورنمنٹ کو آپ سے جس وجہ سے آپ کا نام ECL میں ڈال دیا جاتا ہے اور آپ کے اوپر اس طرح کے کیسز بن جاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ گورنمنٹ کو کیا اعتراضات ہیں؟ دیکھیں جو مجھے آج سمجھ آئی ہے، دو چیزیں ہیں. ایک تو وہ توہین IG والا ایک مقدمہ ہے، اس میں کوئی 15 بندے اور انوالو ہیں، ان میں سے صرف میرا اکیلے کا نام ECL پہ ہے، حالانکہ میں اکیلا ہی ایسا ہوں جس کو عدالت نے ضمانت کنفرم کی ہے اس بنیاد پہ کہ اسی عجیب سا بنایا ہوا ہے، باقی کسی کا نام ECL میں نہیں ہے. دوسرا ابھی کوئی ایجنسیاں کوئی رپورٹ دے رہی ہیں، وہ ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ میں نے کہاں بم رکھا ہے، کیونکہ اس سے پہلے میں پولیس والوں کو بم مارتے ہوئے بھی پکڑا گیا ہوں ایک کیس میں. میں نے کو پولیس والوں کو پٹرول بم بنا کے مارے تھے اور کچھ اس طرح کی چیزیں بھی میں نے کی تھیں، اور وہ ڈنڈے بھی میں نے پولیس والوں کو مارے تھے. مجھے پتہ چلا ایک ماہ پہلے، میرے خیال میں 1.5 ماہ پہلے مجھے پتہ چلا، پھر مجھے اس میں بھی انہوں نے کافی دن اندر رکھا ہے. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ اب میرے پہ کیا ڈالتے ہیں. میں را کا ایجنٹ ہوں، میں نے کوئی بم رکھ دیا ہے، کسی جگہ پہ میں دہشت گردی کر رہا ہوں، کسی چیز میں انوالو ہوں. ایجنسیوں کی جو رپورٹیں ہیں وہ عدالت میں بھی جمع ہو جائیں گی، ہمیں بھی مل جائیں گی، پتہ چل جائے گا ہم نے کیا کیا. اب توہین IG ہے، دیکھیں یہاں سب کی توہین ہوتی ہے، توہین کے لیے نیا قانون بھی لا رہے ہیں. اگر توہین نہیں ہوتی نا تو پاکستان کی عوام کی نہیں ہوتی. وہ بیچارے ووٹ کسی اور کو ڈال کے آتے ہیں، ڈبے سے کسی اور کی پرچی نکل آتی ہے. صرف عوام کی توہین نہیں ہوتی، یہاں پہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ان کو رولا جاتا ہے، ان کو بے عزت کیا جاتا ہے، ان کی بات نہیں سنی جاتی، ہر جگہ پہ بیچارے قطار میں کھڑے ہوتے ہیں. تو عام آدمی کی جانور جیسی بدتر انہوں نے پاکستان میں زندگی کی ہوئی ہے، اس کے علاوہ سب کی توہین ہوتی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے جن لوگوں کو توہین سے بچانے کے لیے یہ حد تک کا قانون لے کر آ رہے ہیں نا، ان کی شکلیں دیکھیں، وہ اس ملک کے لیے حد تک بنے ہوئے ہیں. اچھا عمران بھائی بتائیے گا کہ رانا ثناء اللہ نے رات کو احمد میر کے پروگرام میں کہا ہے کہ اگر بات خسرو تک پہنچ گئی ہے تو صحیح کہا انہوں نے. آپ کا کیا مطلب ہے؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، رانا صاحب نے موقف دے دیا، میرے خیال بالکل ٹھیک موقف دیا. بات چیت 10 راؤنڈ تک سب بات آ دیکھیں میں نے نا وہ یہ جو خسرا کمیونٹی کے لوگ ہیں نا، مختلف خواجہ سراج، سوری میں معذرت چاہتا ہوں، آپ نے لفظ غلط استعمال کیا، میں کنڈم کرتا ہوں اس کو. وہ بھی عزت دار طبقہ ہے اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو دیکھیں یہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں اور آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں، تو وہ ان کو پہچان نہیں پا رہے. کئی لوگوں سے جو ہے وہ جرنلسٹوں نے پوچھا ہے، وہ لوگ خود بھی بتا رہے ہیں کہ ہم ان کو نہیں پہچان پا رہے، ابھی نہیں پتہ یہ کہاں سے آئے اور یہ کون لوگ ہیں. اب وضاحت اور سوشل میڈیا نے جس طرح ان کا بہت ساری چیزیں سامنے لا کر رکھ دی ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ جو رؤوف حسن صاحب کے دشمن ہیں انہوں نے بھیس بدل کے خواتین کے کپڑے پہن کے اٹیک کیا اور کچھ نہیں. اچھا عمران ریاض صاحب، لاسٹلی ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ نے کہا کہ جب بھی آؤں گا تو اسلام آباد کے لیے کوئی اچھی خبر ہوگی، تو خبر میچور ہوئی یا ابھی تک نہیں؟ نہیں، اسلام آباد کے لیے بڑی اچھی خبر ہے. بھائی پاکستان کے لیے ہمیشہ ہی اچھی خبر ہوتی ہے، اور میں کبھی بھی مایوس نہیں ہوں اس ملک سے، کبھی بھی مایوس نہیں ہوں. لوگوں نے 8 فروری کو جو کر دیا ہے، یعنی جیسے انہوں نے مافیات کو شکست دی ہے اور نظام کو آئینہ دکھایا لوگوں نے، ایکچولی تو وہ انقلاب ہے. تو یہ بڑی اچھی خبر تھی، اور جو شعور آ رہا ہے وہ بڑی اچھی خبر ہے. جو اس ہائی کورٹ کے اندر سے آواز اٹھی ہے کہ اب ہم دباؤ میں نہیں آئیں گے اور کھل کر فیصلے کریں گے، بہت اچھی خبر ہے. اور جس طرح معزز جج صاحبان انصاف کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اپنی کھوئی ہوئی اسپیس کو واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ بہت اچھی خبر ہے. تو خبریں تو بہت اچھی ہیں، لیکن بڑے لوگوں کو پسند نہیں ہے. ہاں جی، عمران خان کی رہائی کب تک دیکھ رہے ہیں؟ یار وہ عمران خان خود ہی ڈیسائیڈ کریں گے. اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو کی تھی کہ عمران ریاض خان کا نام جو ہے وہ ECL سے آپ ریموو کریں، جس پہ کیس فکس ہوا آنریبل چیف جسٹس کے پاس. لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ انہوں نے نوٹس کیا کہ کامنٹس جو ہیں وہ سرکار اپنی جمع کروائے. غالباً جو ہے وہ 2 وجوہات جو ہیں بتائی گئی ہیں. ایک یہ آج کی ڈیٹ آف ہیئرنگ میں کہ کامنٹس کچھ پارشل جمع ہیں، ایک آدھے رسپونڈنٹ کی طرف سے بھی رہتے ہیں، اور دوسرا عدالت نے جب استفسار کیا کہ بتائیں کہ آپ نے کیا بنیاد بنائی ہے، کس بنیاد پہ جو ہے وہ نام ECL میں ڈالا، تو صرف 2 وجوہات سامنے آئیں. ایک کہ لاہور میں FIA میں عمران ریاض خان کے خلاف کوئی سائبر کرائم کا مقدمہ درج ہے، جس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ محمد عمران ریاض خان
پچھلے تقریباً 5 سے 6 ماہ پہلے سے برادر لاسٹ ایئر مجھے یاد ہے اکتوبر 2023 سے یہ عمران ریاض بیل پہ ہیں، اور اس کے بعد اب تک بھی کہ کسی قسم کا کوئی چلان جو ہے وہ پچھلے 6 7 8 مہینے میں جمع نہیں ہوا. تو محض اس بنیاد توہین آئی جی پنجاب کی جو کیس درج ہوا تھا، جس میں عدالت نے لکھ دیا کہ یہ بوگس قسم کا، بیس لیس قسم کا اور فیبریکیٹڈ قسم کا کیس ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو اس بوگس قسم کے توہین آئی جی پنجاب کے جو کیس کی بنیاد تھی اس کو عدالت نے ویسے ختم کر دیا اور وہی بنیاد بنائی گئی ہے. دوسرا بتایا گیا جو یہاں پہ اسٹیٹ کاؤنسل سے ان کی طرف سے کہ کوئی سیکیورٹی ایجنسیز کی رپورٹ ہے، جس پہ عدالت بڑا سرپرائز ہوئی اور یہ کہا کہ وہ جو سیکیورٹی ایجنسیز کی رپورٹ ہے وہ بھی جو ہے وہ پٹیشنر اور اس کے کاؤنسل کو مہیا کی جائے. تو اب وہ عدالت کا آج کا آرڈر یہی ہے کہ وہ نیکسٹ ود ان 2-3 ڈیز جو ہے وہ رپورٹ ہمیں سیکیورٹی ایجنسیز کی دینی ہے اور جو کامنٹس ہیں وہ دینے ہیں. آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ وہی محمد عمران ریاض خان ہیں جن کو اسی ملک کی سیکیورٹی اداروں نے یہ رپورٹس دی کہ عمران ریاض خان کی جان کو شدید خطرہ ہے، اور یہ ریکمنڈیشن دی جب محمد عمران ریاض خان جو ہے وہ جتنی بھی پاکستان میں اینٹی ٹیررسٹ آپریشن ہو رہے تھے نیشن وائڈ وار اگینسٹ ٹیرر کے خلاف، اس میں یہ ریپیٹڈلی جا کے فار فلانگ وار ایریاز میں رپورٹنگ کرتے رہے. تو اس وقت یہی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں جنہوں نے عمران ریاض خان کی ریکمنڈیشن دی کہ اس کو بلٹ پروف گاڑی جو ہے وہ دینا لازمی ہو گئی ہے اگر یہ اپلائی کرے اور یہ مناسب سمجھے، بیکاز اس کا تحفظ جو ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے، اس کی جان کو شدید خطرات لاحق ہیں. تو ٹائم بدلتے وقت اور بدلتے حالات کے جو خود ساختہ تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اب اگر کوئی ایسی رپورٹ آتی ہے سیکیورٹی اداروں کی تو ہم اس کو 100% جو ہے وہ بالکل ایز اے پیس آف پیپر جو ہے وہ کنسیڈر اس لیے کرتے ہیں کہ عمران ریاض خان جو ہے وہ ایک پرومیننٹ پاکستان کے سب سے پرومیننٹ جرنلسٹ میں سے ایک ہیں. آپ جانتے ہیں کہ عمران ریاض خان کو جیسا میں نے بتایا کہ 2 سال میں جس میسو لیول پہ وکٹمائز کیا، جو کچھ عمران ریاض سے متعلقہ رپورٹس ہیں، جو کچھ عمران ریاض سے متعلقہ جو ہے معاملات ہیں وہ پبلک ڈومین میں ہیں، اور انہی ریاستی اور سیکیورٹی اداروں کی طرف سے ریپیٹڈ وکٹمائزیشن کو جس عدالت نے تمام کی تمام ملک بھر کی عدالتوں نے جس طرح برش سائڈ کیا اور جس طرح اسکریپ کیا، آئی ریپیٹ جس طرح اسکریپ کیا کہ یہ ساری کی ساری من گھڑت اور بے بنیاد ہے، اس کی روشنی میں کوئی ایسی چیز جو ہے وہ ہم نہیں سمجھتے یا ہے نہیں ہے کہ محمد عمران ریاض خان کے بارے میں سیکیورٹی اداروں کی کسی قسم کی کوئی رپورٹ کی کوئی قانونی یا آئینی حیثیت ہو. تو یہی وہ اب چیز ہے کہ نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ جو کہ اب اگلے ہفتے میں بدھ والا دن جو ہے وہ عدالت نے مقرر کیا ہے. ڈیٹ آف ہیئرنگ کے لیے عدالت کو بتایا گیا کہ محمد عمران ریاض خان جو ہیں انہوں نے حج کے لیے ٹریول کرنا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک ٹائم کنسٹرینٹ قسم کے ایشو ہیں جہاں پہ حج کے جو تقاضے پوری کرنے کے لیے ایک مخصوص ڈیٹیں ہیں جس میں ہی ٹریول کرنا جو ہے وہ لازم ہے. یہ اطمینان میں رہیں اور یہ اطمینان رکھا جائے کہ محمد عمران ریاض خان نے اگر پاکستان سے باہر ہی جانا ہوتا تو پچھلے سال بھی محمد عمران ریاض خان نے 2 مرتبہ انٹرنیشنل ٹریولز کیے ہیں اور دونوں مرتبہ وہ پاکستان واپس آئے ہیں. اور اس بار بھی اگر یہ فرضی بنیادوں پر، رسمی اور علامتی بنیادوں پر کوئی خدشات اس طرح کے بنائے جاتے ہیں تو اس کی کسی قسم کی کوئی اخلاقی، قانونی یا آئینی حیثیت قطعی طور پر موجود نہ ہے. مزید جو دلائل عدالت نے طلب کیے ہیں نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ ہم اس کو کمپریہنسولی عدالت کے سامنے رکھیں گے. لا آف دا لینڈ از ٹوٹلی سیٹلڈ. کوئی ایک بھی ایسا کیس نہیں ہے ماضی میں جہاں پہ محمد عمران ریاض خان کی پروفائل جیسے لوگ ہوں، اس پیشے سے منسلک ہوں، اتنی لارج پاکستان کی آڈینس ان کے پاس ہو اور اس طرح کا کیٹاگوریکلی کلیئر قسم کا ماضی ہو. بالکل کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو عمران ریاض خان کے پارٹ پہ کوئی کرمنل اوفینس جو ہیں جس میں عدالت نے کبھی ہولڈ کیا ہو کہ عمران ریاض خان نے کسی قسم کا کوئی جرم کیا ہے، آئین توڑنے کی کوشش کی ہے یا قانون توڑا ہے. اس طرح کے حالات میں پاکستان میں کوئی ایک بھی ماضی میں کیس نہیں ہے جس میں کہ کسی شخص کا نام جو ہے وہ ECL, PCL یا PNIL سے ریموو نہ کیا گیا ہو. آئی ریپیٹ کوئی ایک بھی ایسا کیس نہیں ہے لا کی بکس میں یا ہمارے علم میں قانونی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کوئی ایک بھی مرتبہ عدالت نے کسی شخص کا رائٹ آف ٹریول جو ہے اس کو ریسٹرکٹ کیا ہو ان بنیادوں پہ. تو ہم اسی بنیاد پہ امید رکھتے ہیں کہ 100% جو ہے وہ عمران ریاض خان کا نام جو ہے وہ ECL میں جو اس وقت بغیر کسی بنیاد اور جواز کے ڈالا گیا یہ ریموو ہوگا اور یہ اسٹریٹ اوے حج کے لیے ٹریول کریں گے. اور جس طرح دل کرے گا ٹریول کر کے جب جائیں گے، جب جانا چاہیں وہ جائیں گے اور جب واپس آنا چاہیں آئیں گے اور پھر جب دوبارہ واپس جانا چاہیں اسی طرح جائیں گے. تھینک یو. یا یہ ممکن ہے یا یہ چل سکتا ہے، تو یہ آپ کو اس کو بھول جائیں. آپ ایکچولی فضل الرحمان صاحب کی بالکل ایک الگ طرح کی سیاست ہے. وہ پاور کوریڈورس کے اندر ریلیکس رہتے ہیں، ان کو وہاں اچھا لگتا ہے.
इमरान खान साहब की अलग सियासत है। फजल रहमान साहब जो हैं वो सुलह और लड़ाई के अंदर बड़ी तेज़ी से अपने आप को चेंज कर सकते हैं। इमरान खान साहब को गेयर शिफ्ट करते हुए बड़ा मुश्किल लगता है। तो वो दोनों की सियासत बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की है। हाँ, अभी हालात ऐसे हैं कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ी हुई है। फजल रहमान साहब को इमरान खान की ज़रूरत पड़ी हुई है और इमरान खान साहब की पार्टी को क्योंकि सर ही नहीं उठाने देते, वो जैसे ही सर निकालते हैं तो ठंडा पड़ता है सर पे, तो उनको फजल रहमान साहब की जरूरत पड़ी है। तो ये ज़रूरत का एक अलायंस हो सकता है मजबूरी के तहत। ये कोई नेचुरल चीज़ नहीं है, ये कभी भी इकट्ठे इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे। सर 30 को दोबारा तारीख है। इमरान खान साहब खान को पिछले 2-2.5 साल से एक कॉन्स्टेंटली सीरीज ऑफ केसेस में 7 राउंड इमरान रियाज के हो चुके हैं। अरेस्ट, री अरेस्ट, रिलीज, री अरेस्ट, फिर रिलीज, फिर री अरेस्ट, फिर अबडक्शन 4.5 महीने के लिए, फिर री अरेस्ट और फिर उसके बाद 2 मरतबा और री अरेस्ट। तो 7 राउंड्स के बाद ये अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास, जैसा कि PNIL, PCL और ECL, अब वन आफ्टर दी अदर जो है वो इन टूल को एक्सरसाइज कर रहे हैं। और इस सब का मकसद सिर्फ एक ही है कि इमरान रियाज खान को उसके जो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, डिस्पाइट कि वो 100% आज तक आपके सामने साबित हुआ, तकरीबन 2.5 से 3 दर्जन केस बनाए गए और तमाम के तमाम केसेस जो हैं वो अदालतों ने खारिज किए। इसका मतलब ये था कि इमरान ने हमेशा जो है वो अपना राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसको विद इन द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स जो है वो एक्सरसाइज किया है। अब जो हमारे मुल्क में इस वक्त एग्जिस्टिंग सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस हैं, हर एक का एक अपना इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको हमें रिस्पेक्ट करना है, चाहे वो हमें पसंद हो या ना हो। हमें तल्ख हक़ाइक़ और हार्ड हिटिंग सर्कमस्टेंसेस की बेसिस पे किसी भी शख्स को बेफजूल सिर्फ उसकी ज़ुबान बंदी के लिए विक्टिमाइज नहीं करना। सो इसी सिलसिले में पहले हमने लाहौर हाई कोर्ट में PNIL की रिमूवल की पिटीशन फाइल की थी और सब्सिक्वेंटली अब हमें पता लगा कि लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई कुछ अर्सा पहले के ECL में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और उनकी कैबिनेट ने इमरान रियाज